حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 18واں پارہ سورہ النور کی ایک آیت مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ حضرات ذی وقار، جس طرح کہ پچھلے جمعوں میں بیان کیا گیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، شہادتین کا اقرار کر لینے کے بعد، جو سب سے پہلی چیز، جو سب سے پہلا حکم انسان کے اوپر لاگو اور فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کے بعد اس سے اگلا حکم جو اللہ رب العزت کی جانب سے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہی ترتیب بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی یہی ترتیب بیان کی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور پیروی کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو گویا ایک اور چیز ساتھ میں بیان کر دی گئی کہ نماز اگر پڑھنی ہے تو وہ اطیعوا الرسول کے تحت پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ بھی اسی انداز سے، اسی پیمانے سے، اسی طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کا جو عام عربی زبان میں معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا، ان کے مقاصد میں سر فہرست اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس لیے کہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ ایک پاکیزگی ہے جسے ہم طہارت کا نام دیتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، اپنے ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں، کوئی میل کچیل ہمارے کپڑوں کے اوپر لگ جائے ہم اسے دھوتے ہیں۔ ایک پاکیزگی یہ ہے، اور ایک پاکیزگی یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، انسان کے وجود کے اندر کی جو میل کچیل ہے اسے پاک کیا جائے، اس کا نام تزکیہ ہے، اور اسی سے ہی ملتا جلتا نام زکوٰۃ ہے۔ عربی زبان میں یہ جو عام اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی اختیار کرنا، جبکہ جو ایک حکم کے طور پہ ہمیں جو کہا جاتا ہے یا اصطلاح کہا جاتا ہے یا ٹرم کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو انسان صاحب نصاب ہو، ایک نصاب مقرر کیا گیا، جو انسان مالی طور پہ اس قدر مضبوط ہو جائے کہ وہ نصاب تک پہنچنا ہو، تو پھر اس کے اوپر حکم یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال سے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا اس میں سے کچھ خرچ کرے۔ اس کا طریقہ بیان کیا گیا، اس کا نصاب مقرر کیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ خرچ کرو۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے والی ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگرچہ یہ زکوٰۃ اسی شخص کے اوپر ادا کرنا لازم ہے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہو، لیکن متصل بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس میں ایک اللہ کا حکم یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر کے رکھو کہ تم زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ۔ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بھی کرنا ہے، اپنی آمدنی کو، اپنے بزنس کو اتنا سٹیبل کرنا ہے، اتنے لیول پہ لے کے جانا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو۔ شریعت کی منشا یہی ہے کہ ہر انسان خرچ کرنے والا بنے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار خرچ کرنے کا تذکرہ کیا۔
ایک تو وہ ہے کہ خرچ کرنا جو انسان کو صاحب نصاب ہونے کے بعد جو خرچ کرنا ہے وہ تو اس کے اوپر لازم ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت کی جانب سے سخت سزا پائے گا، باوجود اس کے کہ مال اس کا ہے، وہ کمائی بھی حلال ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ قیامت کے دن یہی انسان کا جو مال ہوگا جس طرح کا بھی ہوگا اسے آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، اور پھر اسی کے ساتھ انسان کی پیشانی کے اوپر، اس کی کروٹوں کے اوپر داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کے اوپر داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا، جو تم نے خزانوں کے ڈھیر بنا بنا کے رکھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو کہ تم دنیا میں کیا جمع کرتے رہے، تم کس چیز کو خزانہ بناتے رہے۔ اس لیے اگر انسان نصاب کو پہنچ جائے، اس کے پاس اتنی آ جائے انکم یا آمدن اس کی، یا وہ اتنی دولت اس کے پاس ہو جائے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو، تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ وہ اس کو خرچ کرے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے درمیان ایک توازن دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت جو ہے وہ کسی ایک کے پاس سمٹ کے نہ رہے، اور اسی وجہ سے ہمیں اس لالچ سے بچنے کا حکم دیا گیا، ہمیں جو حلال کی بار بار تلقین کی گئی کہ اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے اتارا ہے اس میں سے پاکیزہ وہ کھاؤ بھی اور پاکیزہ ہی خرچ بھی کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان حلال کی توجہ میں رہتا ہے تو پھر اس کی لالچ نہیں ہوتی، اس میں پھر انسان جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی اسے پھل ملتا چلا جاتا ہے۔ یہ مال جمع کرنا یہ کوئی بری بات یا معیوب بات نہیں ہے، جمع ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ کا فریضہ ہے، وہ بھی اس میں سے ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں توازن دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حوالے سے بڑا عظیم الشان فرمان آپ نے جاری کیا۔ جب آپ کسی کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے کسی علاقے کی جانب مبعوث کرتے، کہیں پہ بھیجتے، تو آپ اسے یہ تلقین کرتے کہ اس بستی والوں کو جا کے بتانا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء میں بانٹ دی جائے گی۔ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر مالدار لوگ رہتے ہیں، ان کا مال سب سے پہلے اسی علاقے کا حق ہے کہ اسی علاقے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، جو جن کی آمدن کا سلسلہ اتنا خاص نہیں ہے، جو کمزور ہیں، ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اس سے ہمیں یہ نظر کیا آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کیا جائے۔ اگر وہی انہی کا مال، انہی مالداروں کا مال انہی کے غریبوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا تو پھر یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دوسرے بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ جب ایک علاقہ غنی ہو جائے گا پھر دوسرے علاقے کی باری آتی ہے، اس طرح سے یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ اور اسلام کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ اسلامی سلطنت میں، اسلامی حکومتوں میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہے، حکم دیا گیا کہ فلاں علاقے میں لے جاؤ، وہاں پہ حقداروں کو تلاش کر کے ان میں بانٹ دی جائے۔ پورے کا پورا مال اسی طرح سے واپس آ گیا کہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسرے علاقے کی جانب بھیجا گیا، وہاں پہ بھی لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی، جو آپ نے خوشخبری سنائی تھی، جو آپ نے پیشین کو کی تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے مال اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہوں گے، وہ لینے والا نہیں ہوگا، ایسا وقت گزر چکا ہے، اگرچہ یہ بعد میں پھر بھی آئے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے لوگوں میں لالچ نہیں تھا، اور جس قدر جتنی سختی سے یا جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے خرچ کرنے کی، اسی طرح کی شدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی بھی مذمت بیان کی ہے، اسی شدت کے ساتھ۔ میں کہ من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر، جو بندہ لوگوں سے اپنے مال میں اضافے کے لیے مانگتا ہے
اپنی آمدن اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ محنت کرے، مزید اپنے سورس آف انکم بڑھائے، وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، کس لیے کہ میرا بیلنس بڑھ جائے، میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، وہ لوگوں سے مال اکٹھا نہیں کر رہا، وہ انگارے اکٹھے کر رہا ہے، وہ جہنم کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ لوگ تو دے دیں گے، ان کی نیکی تو قبول ہو جائے گی، لیکن لینے والے کی شامت آ جائے گی۔ فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اب وہ انگارے اکٹھے کر رہا ہے، مرضی اس کی کہ وہ تھوڑے کر لے یا زیادہ کر لے۔ حکم دیا گیا کہ خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، ہر صبح، چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ مہینے ہو، ہر صبح اللہ کی جانب سے دو فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے، دو فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا کر۔ فرشتے دعا کرتے ہیں روزانہ۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ انسان کو ہر روز صبح کے وقت میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے، تھوڑا ہو یا زیادہ، تاکہ وہ فرشتوں کی اس دعا کا حقدار بن جائے۔ اور فرمایا کہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے وہاں کے موسیقا تالفا، اللہ جو بخیل بنا رہتا ہے، جو کنجوس بنا رہتا ہے، جس کا دل خرچ کرنے پہ آمادہ ہوتا ہی نہیں، اے اللہ اس کو ذرا صبر سکھا۔ خرچ کرنے کی فضیلت ہے، لیکن مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ناجائز سوال کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر گوشت کی کوئی بوٹی نہیں ہوگی، وہ ایک کھوپڑی سی لے کے، ایک ڈھانچہ لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس قدر سخت وعید ہے مانگنے کی۔ جو انسان ناجائز مانگتا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محنت کرنے کی بجائے یہ آسان راستہ، ذلت والا راستہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے اندر اتنی ہرس نہ رکھا کرو، ان لوگوں کی میل کچیل ہے۔ جو انسان خرچ کرتا ہے وہ گویا کہ اپنی میل کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، اگر وہ حقدار ہے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اگر وہ حقدار نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ وہ دنیا میں مل جائے یا آخرت میں مل جائے، ناجائز سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ، ان کی ایک نشانی اللہ نے بیان فرمائی کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ تنگ دست لوگ کہ احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں اس وجہ اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ کا راستہ ہے، اگر وہ مشغول ہو جائے تو پھر ان کا جو ہے وہ یہ والی ذمہ داری سے ان میں غفلت آتی ہے، کسی بھی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے کام میں ہونے کی وجہ سے وہ تنگ دست رہتے ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر کے اپنے لیے انتظامات نہیں کر سکتے۔ لا يستطيعون ضربا في الارض تحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، جو ایک عام انسان جو ان کے حالات کو نہیں جانتا وہ یہی سمجھتا کہ شاید یہ مالدار ہے، اور کیوں سمجھتا ہے کہ من التعفف، اس وجہ سے سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کے نہیں مانگتے۔ تعریفهم بسیماہم، تم ان کی علامت سے ان کو پہچان جاؤ گے۔ اگر تم آنکھیں پڑھنا جانتے ہو، اگر تم علامتیں پڑھنا جانتے ہو تو تعریفهم بسیماہم، تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لو گے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کے نہیں مانگتے۔ اللہ رب العزت نے ایک نشانی بیان فرمائی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ملایا جائے، سارے احکامات کو، کہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اللہ نے مانگنے سے منع بھی کیا ہے، خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ پانے والوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے فَأَخْفَاهَا، اسے چھپا لیتا ہے، اتنا چھپاتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔
اتنا چھپا کہ وہ صدقہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ان میں سے ایک باب الصدقہ بھی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں وہاں سے وہ گزریں گے۔ بڑی عظمت ہے، اور اللہ رب العزت نے مانگنے سے بھی منع کیا، بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائیں کہ جو ناجائز سوال کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ خرچ کن کے اوپر کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ملا لیا جائے تو حکم ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے خرچ بھی کرنا اور مستحق کو ڈھونڈ کے کرنا ہے۔ جو ہماری لائنیں لگ جاتی ہیں ان میں اکثر حقدار نہیں ہوتے۔ اب ہوتا کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم اللہ رب العزت نے دیا کہ تم مالداروں سے لے کے غرباء میں تقسیم کر دو۔ اب یہ تقسیم کرنے کا انداز ہم نے اپنا اپنا بنا لیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا لوگوں کے پاس مال مویشی زیادہ تھے، ان کی مال مویشی کی صورت میں زکوٰۃ نکلتی تھی۔ کسی کا اناج ہے تو اناج کی صورت میں اس کی زکوٰۃ نکلا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہاں پہ سکہ چلتا ہے، رائج الوقت جو نقدی ہے وہ چلتی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے ایک تقسیم بنائی ہے، شریعت میں کوئی اس طرح کی تقسیم نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کو اکٹھا کیا، وہاں سے جا کے راشن خریدا اور راشن جو ہے وہ ہم نے لائنوں میں لگا کے بانٹ دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ایسا نہیں ہے۔ آپ کی جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے آپ کسی مستحق کو ڈھونڈے، اس کے حوالے کریں۔ اس نے اناج لینا ہوگا وہ اپنی مرضی سے لے، وہ اس کو لباس کی ضرورت ہے وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے وہ کرے۔ ہمیں یہ کہیں پہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے جو تقسیمات کرتے رہیں۔ اور پھر اس طرح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ایک سپورٹ کا ذریعہ تھا یہ بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ کھانا کھایا 1 مہینہ گزر جائے گا اچھے طریقے سے، باقی 11 مہینے کیا ہے؟ جبکہ اگر اچھے طریقے سے لگایا جائے، جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، جس طرح خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح زکوٰۃ کو جو اسلام میں مالی طور پہ ایکسپورٹ کی حیثیت اس کو قرار دیا گیا ہے، اگر اس طریقے سے خرچ کیا جائے تو مانگنے والوں کی تعداد کم ہوگی۔ جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح مانگنے والوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی افطاری کروا رہا ہے تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کروا رہا ہے، کوئی سحری کروا رہا ہے تو زکوٰۃ کے پیسے وہاں پہ خرچ کر رہا ہے۔ ان کاموں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ سٹینڈ کرنے کے لیے ہے کہ ہر انسان اپنے محدود وسائل کو بروئے رنگار لا کر کے اس چیز سے باز آنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک دفعہ وہ زکوٰۃ کا حقدار بنا ہے تو کوشش کرے اگلے سال تک وہ اس کیٹیگری سے نکل آئے۔ اسلام خودداری کا سبق سکھاتا ہے، اور خودداری میں کتنی برکت ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات قائم کی، انصاری کو مہاجر کا بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، وہ انصاری بھائی کہنے لگا کہ میرے پاس اتنی زمین اور جائیداد ہے، میں آدھی کرتا ہوں، آپ کے نام پہ ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ میری 2 بیویاں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ادھر گزرنے کے بعد آپ اس سے جو ہے وہ نکاح کر لیجئے گا۔ اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں ہر طرح سے ان کو آفر کرائی کہ آپ میرے شریک بن جائیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خودداری کا عالم ہے، پہلے بھی تجارت کیا کرتے تھے اور سب کچھ چھوڑ کے بے سر و سامانی کے عالم میں جو مدینے پہنچے ہیں۔ چاہتے تو یہ سارا پروٹوکول انجوائے کر سکتے تھے، لیکن ان کی خودداری تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے صرف منڈی کا راستہ بتا دیجیے کہ منڈی کہاں پہ لگتی ہے، بازار کہاں پہ لگتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں۔ کاروبار کا اندازہ تجربہ تو پہلے تھا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت عطا کرنا شروع کر دی۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ مدینے میں قحط کا عالم تھا، کہیں سے کوئی غلہ اناج وغیرہ مل ہی نہیں رہا۔ ایک وقت پھر ایسا بھی آیا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ، پتہ چلا لوگوں میں خبر پھیلی کہ عبدالرحمن بن عوف کا سامان آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے تاجر جو وہ اکٹھے ہو کے ان کے سامنے حاضر ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم اتنا منافع دیتے ہیں۔ کسی نے 10 گنا کہا، کسی نے 100 گنا کہا، کہنے لگے کہ میری ڈیل ہو چکی ہے، مجھے بہت زیادہ منافع مل رہا ہے۔ اور پھر عالم یہ تھا کہ ایک اونٹ جب مدینے میں داخل ہوا تو آخری اونٹ شام سے نکل رہا تھا۔ اس قدر طویل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے برکت ان کو عطا کی کہ اس قدر ان کا اناج تھا، اس قدر ان کا مال تجارت تھا، اور وہ سارے کا سارا انہوں نے اسی وقت اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا کہ جس کو جو جو ضرورت ہے وہ آ کے لے جائے۔ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ وہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو چند سال پہلے اسی مدینے میں بے سر و سامانی کے عالم میں آتے ہیں، اور پھر جب ان کی وفات ہوتی ہے تو اربوں کی جائیداد، اربوں کی وراثت کو چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن اس عالم میں بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں
اللہ کا شکر بھی ادا کرتے اور ساتھ میں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اللہ کا رب العزت مجھ سے اس کا حساب نہ مانگ لے. حالانکہ بے تحاشا خرچ کرنے والے تھے. ان کی خودداری کا عالم یہ تھا. اسی کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس قدر نوازا. ہم بھی خوددار بن کے دیکھیں, ایک دوسرے کو خوددار بننے میں مدد کریں. یہ زکوٰۃ جو اب ہم ہر سال ضائع کر دیتے ہیں, اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. عام طور پہ کاروباری حضرات کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جہاں پہ 100 روپیہ لگایا جائے وہاں سے کم از کم 100 روپیہ کمایا بھی جا سکے. لیکن یہاں پہ آ کے ہم کیوں اس بات کو جو ہم صرف ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے اسے ختم کیا جائے. خدا را نوجوان نسل کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے عزیز و اقارب کے اندر نظر دوڑائیے. جو کوئی مستحق نظر آتا ہے تو اس کو سٹینڈ کیجئے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں جی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچ جائے, اس کا بھی فائدہ نہیں. کسی ایک کو جو ہے وہ آپ خط غربت سے نکال دیں, آپ کی زکوٰۃ کا جو حق وہ اس طرح سے ادا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.